کسی محفل میں ایک جملہ میری یادداشت میں ابھی تک ہے واصف صاحب کا، بڑی روانی سے گفتگو چل رہی ہے تو اس میں ایک جملہ ہے، میں نے وہ ان کی سوانے میں بھی لکھا، پھر میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا پیر نہیں مگر میں سب کا پیر ہوں۔ درست۔ یہ غالباً جمعرات کی محفل ہے جس میں یہ بولا گیا، جی کراؤڈ میں بولا گیا، ہماری کوئی نجی گفتگو میں نہیں، وہ جو جمعرات کی محفل ہوتی تھی یہ اس میں بولا گیا۔ تو اس حوالے سے کیا لوگ خود کو مرید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جن کے سامنے بولا گیا کم سے کم ان کی حد تک۔ یہ رسمی لفظ میں نہیں استعمال کرتا کہ جی میں یہ کہوں کہ میں ان کا مرید ہوں، لیکن جہاں تک ان سے تعلق قلب کی بات، یہ اس سے بہت آگے کی بات۔ جی ٹھیک ہے، مرید ہونا یا ارادت میں ہونا ٹھیک ہے، رسمی کاروائی یا جو بھی یا وہ قبول یہ وہ دستخط وہ اپنی جگہ، اس کی میں نگیشن نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ہے، لیکن جہاں تک واصف کا تعلق ہے اس سے بہت آگے ہے۔ اچھا ایک واقعہ کبھی میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ وہ میری پہلی بیوی کو جانتے ہیں، بہت اچھی، کافی کچھ جانتے ہیں اس حوالے سے۔ واصف صاحب نے، یہ میں نے کبھی نہیں کسی کو بتایا، مجھے اور وہ جو میری پہلی منکوحہ تھی اس کو ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ، وہ مجھے آج بھی وہ ترتیب بھی یاد ہے ساری کی ساری، کلمہ پڑھایا تھا واصف صاحب نے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں میرے آج سے مرید ہو، کلمہ پڑھایا انہوں نے، اور وہ اسی انداز میں پڑھایا جس انداز میں بعض پیروں کے ہاں رواج ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے یہ نہیں اعلان کیا کہ تم دونوں میرے آج سے مرید ہو، یہ اعلان نہیں ہے، اس میں لفظ مرید شامل ہی نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ وہ مرحومہ جو ہمارے بہت حنیف رامے صاحب کو جانتے ہی ہوں گے لوگ، ہاں شاہین کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سیاسی حوالہ یا ادبی حوالہ نہیں ہے، واصف کا حوالہ ہے کے حوالے سے میں نام لے رہا ہوں۔ ان کی بیگم پہلی وہ بیچاری شاہین، ہاں جی شاہین رامے، اور وہ باقاعدہ مجھے معلوم ہے کہ وہ حلقہ ارادت واصف کی مرید ہونے کے حوالے سے، لیکن میرے ذاتی تجربے میں نہیں ہے کہ انہوں نے میرے یہ، ویسے اگر آپ رامے صاحب کی کتاب دیکھیے گا یا ان کی انہوں نے وفات سے پہلے جو چند مہینے پہلے مضمون لکھا ہوا صاحب کے، وہ ایک کتاب میں بھی ہے، پڑھنے والا ہے، اس میں انہوں نے اپنا تعلق یا اپنا نام جو لیتے مرشد ہی کہتے ہیں جی، لیکن مرشد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں بھی کرتے تھے، وہ ادھر میں نہیں جاتا، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ، اور واصف کا بہت محبت سے ذکر، آپ مضمون ان کا پڑھیے گا، وہ کتاب میں بھی آ گیا ہے، وہ وفات سے چند مہینے پہلے کا، جس میں انہوں نے اپنا تعلق کو یعنی محبت کا تعلق تو واصف کے ساتھ نام لے کے بیان کیا، اور وہ لفظ مرشد ہی استعمال کرتے ہیں۔ جا ان کی ایک الگ کتاب ہے، اس کے دیباچہ پڑھے تو اس میں بھی وہ مرشد ہی کہتے ہیں، یہ ہے محبت، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا واقعی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ حلقہ ارادت جو واصف کا میں نام لے رہا ہوں، باقی ویسے حلقہ تو ان کا بالکل وسیع ہے، بہت بڑا، لیکن مرید ہونے کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ لفظ ایسا آدمی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہر حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں،
دنیاوی حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے بھی، لیکن وہ لفظ مرشد ہی استعمال کرتے ہیں۔ باقی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی باقاعدہ انہوں نے مرید کیا ہے، پوری تفصیل بتاتے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے صحیح کہتے ہو، میں نگیشن نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ممکن ہے ایسا ہو، کچھ مسالے ہوں ایسی ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا جو طریقہ کار وہی ہے جیسے اعجاز صاحب نے بتایا۔ ایک واقعہ جو واصف صاحب نے مجھے بیان کیا براہ راست، بالکل ہم لوگ اکیلے تھے، وہ دفتر والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، یہ ہے میرا، آپ نے ایک نام لیا یوسف علی کا، سہیل کے ساتھ جس کا بڑا تعلق رہا تھا، کیپٹن یوسف۔ مجھے میری ملاقات واصف صاحب نے کروائی تھی یوسف علی سے، وہ آتا رہتا تھا، ان سے ملتا تھا۔ وہ اور قصہ ہے جس وجہ سے وہ ملاقات ہوئی۔ وہ جب بڑے والا اے سی لگوایا تھا نا وہاں پہ ہال میں، تو میٹر لگوانے کی ضرورت تھی، بجلی کا بڑا میٹر لگوانے کی، سنگل فیز سے 3 فیز کرنے کی۔ اس سلسلے میں اس نے کوئی معاونت کی تھی، کوئی تعلق والا ہوگا نا اس کا، کوئی جلدی میٹر لگوانے کے حوالے سے۔ تو کوئی رمضان کے دن تھے اور میں یوسف علی کے گھر پہلی بار گیا تھا، واصف صاحب نے مجھے بھیجا تھا، تو وہ گاڑی میں لے کے اس کو پھر وہ پھرتا رہا وہ سارا دن، گرمیوں کے روزے تھے اس زمانے میں، تو وہ ہم لوگ اس طرح سے وہ سارا دن یوسف علی اور میں ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر واصف صاحب نے اس کے بارے میں کوئی بات بتا دیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک بات انہوں نے مجھے ایسے بتائی، اب یوسف علی کا تعارف ہو چکا تھا، کچھ باتیں اور طرح کی بھی پتہ چل چکی ہوئی تھیں، تو ایک دن وہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے یوسف علی کو بیعت کر لیا۔ اب پورا قصہ بالکل اور طرح کا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یوسف علی کو بیعت کر لیا، اگلے دن درویش میرے پاس کچھ آئے، کہنے لگے یہ تو نے کیا حرکت کی، تجھے پتہ نہیں ہے اس کی عاقبت کا، ایسے بندے کو بیعت کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے آگے سے ان لوگوں سے کہا اسی لیے تو بیعت کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو نبی کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک ایسی بیعت کا ذکر واصف صاحب نے کیا ہے، اور میں نے یوسف علی کو، آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے واصف صاحب کے سامنے وہ کیسے ہوتا تھا، اور جب وہ وہاں پہ فردوس کالونی میں ملنے بھی آتا تھا، وہ تنہائی میں اس کو ملاقات مطلوب ہوتی تھی، تو واصف صاحب مجھے بٹھا لیا کرتے تھے ساتھ کہ آپ بیٹھو، آپ نے نہیں جانا، آپ ادھر ہی بیٹھو، تو وہ پھر میرے سامنے جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی تھیں، کہ یہ ایک بیعت اس طرح کی بھی ہے۔ ہاں بس چند مسالے ہی ہیں، اس طرح نہیں، یہ بیعت تو نہ ہوئی نا، یہ تو ایک شر کا علاج کیا گیا، وہ پھر جو کہ ایک نیا مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہو جاتا، یہ اس کو روک گئے واصف صاحب اس انداز سے۔ اس شخصیت وہ قذافی سے، جیسے میں نے کیا قذافی اسٹیڈیم سے واقفیت کا سلسلہ، جہاں لیکن میں اس کے آگے تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن جو آپ نے بتایا وہ ٹھیک ہے، کہ پھر آنا جانا اس کا، ہاں جی، ہمارے دفتر بھی اشفاق سے بہت ملتا رہا، ہاں جی، کیونکہ میں ابھی تک کیپٹن یوسف کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جو لفظ لگا وہ میں نہیں بول رہا ہوں، ہاں جی، ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں، اور جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں میں ایمان ہے کہ آنے والے وقت کی خبر اللہ جانتا ہے، مستقبل کی یا علم غائب کہہ لیں، جو لیکن میں تجربے کی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ جس کو علم دے جی، کہ وہ ماضی حال کی بات نہیں ہو رہی، یہ مستقبل کی ہو رہی ہے،
کہ بھئی اس آدمی کا آگے کیا ہونا ہے. جی. تو ان کو اللہ نے جو بھی علم دیا، واسطہ صاحب کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ شامل ہے. جی شامل ہے. اور بعض آدمیوں کی ملاقات پہ دیکھتے ہی ان کو اندازہ ہو جاتا. ہمیں پتا نہیں تھا میرے بارے میں کیا وہ جی کیا وہ بات جی کہتے، لیکن کہ وہ قبول کرتے تھے، کیا جنہوں نے وہ غلطیوں کوتاہیوں سمیت کیا. جی ہاں. اگر ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ ان کے علم میں لازماً وہ میرا پس منظر بھی سب کچھ، لیکن کبھی بھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اگر ہم تو کسی کی ایک کمی کوتاہی کا پتہ چل جائے تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کے ظرف کی بات ہے، واسطہ صاحب جیسے، کہ وہ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں اس کی غلطیوں کوتاہیوں سمیت، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کی بیچ میں یاد آتے جملے یاد آتے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں. گناہ گار تو ایک بیماری میں مبتلا ہے گناہ کی، اور اس کو آپ اپنے قریب لا کے اور آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہو چھوٹو جی بھی کو آدمی ہے جیسے ہمارا. یہ ان کی اپروچ کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں. بہت بڑی بات ہے، انقلابی بات ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے.